ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، کسی اور کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس کے بارے میں سوچیں، خیر سوچیں، اس کی برائی کو دیکھ کر کے ہم کہیں گے وہ روزہ رکھتا نہیں، ہم نے کیا رکھیں، وہ تراویح پڑھتے نہیں، ارے وہ نہیں پڑھتا، وہ اللہ کو جواب دے گا۔ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ روزہ رکھتا نہیں تھا، وہ تراویح نہیں پڑھتا تھا، وہ فلاں کام کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ہم سے کہا جائے گا آپ نے کہا تھا یا نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے گناہ تم لو، نہیں کہا جائے گا، اس کے بوجھ تمہارے اوپر۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے قیامت کے دن کوئی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس کا بوجھ ہے وہ اٹھائے گا۔ باپ کا بوجھ باپ اٹھائے گا، بیٹے کو نہیں دی جائے گی۔ بیٹے کا بوجھ بیٹا اٹھائے گا، ماں کو نہیں دیا جائے گا۔ ماں کا بوجھ ماں اٹھائے گی، بیٹی کو نہیں دیا جائے گا۔ جس کا جو گناہ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا گناہ، کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ جس کا بوجھ ہے، جس کا گناہ ہے وہی اٹھائے گا۔ اسی لیے ہمیں دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جتنا دوسروں کے بارے میں حق دیا گیا ہے کہ آپ اس کو اچھی بات کہو، نصیحت کی بات کہو، اس کو اچھے دین کی طرف بلاؤ، دین کی دعوت دو، ٹھیک ہے اتنا ہم کریں گے، لیکن اس کے بارے میں پھر برائی نہیں کریں گے۔ میں نماز پڑھانے بلاتا ہوں، آتے نہیں نماز پڑھنے، بہت بڑا گنہگار ہے، ایسا کہہ دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں، عام طور سے ہم کہتے چلے جاتے ہیں کہ تراویح پڑھنے آتے ہیں، ایسا آدمی ہے تراویح پڑھنے آتے ہیں، کیا ایمان ہے اس کا؟ ہم کسی کے ایمان کے بارے میں فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے حق نہیں دیا کس کا ایمان ہے، کون گنہگار ہے، کون اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں۔ پتہ نہیں ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنا محبوب بندہ ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کی مقبولیت ہوگی یا نہیں ہمیں معلوم ہے۔ ہم اپنا فکر کریں، ہمارا کیا ہوگا جب قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔